نئے کمروں میں اب چیزیں پرانی کون رکھتا ہے؟ نئے کمروں میں اب چیزیں پرانی کون رکھتا ہے؟ پرندوں کے لیے شہروں میں پانی کون رکھتا ہے؟ نئے کمروں میں اب چیزیں پرانی کون رکھتا ہے؟ پرندوں کے لیے شہروں میں پانی کون رکھتا ہے؟ اور ہمیں گرتی ہوئی دیوار کو تھامے رہے ورنہ سلیقے سے بزرگوں کی نشانی کون رکھتا ہے؟ ہمیں گرتی ہوئی دیوار کو تھامے رہے ورنہ سلیقے سے بزرگوں کی نشانی کون رکھتا ہے؟ جو صبح سے میں یہاں ایک چھوٹے سے شہر میں محبتیں لوگوں کی حاصل کر رہا ہوں، ایک دوسرے کو محبتیں بانٹتے پھر رہے ہیں، ایک قدر مجھے آج یاد آ رہی ہے کہ عجب دنیا ہے نا شاعر یہاں اس میں ہوا کیا ہمارے ملک میں کہ کبھی کبھی ایسی غلطی ہو جاتی ہے کہ جنہیں سنسد میں ہونا چاہیے تھا وہ رکشہ چلا رہے ہیں، جنہیں رکشہ چلانا چاہیے تھا وہ سنسد میں چلے جاتے ہیں، اسی لیے سے تال میل بگڑ جاتا ہے اس ملک کا۔ عجب دنیا ہے نا شاعر یہاں پر سر اٹھاتے ہیں، عجب دنیا ہے نا شاعر یہاں پر سر اٹھاتے ہیں، جو شاعر ہیں وہ محفل میں دری چادر اٹھاتے ہیں۔ عجب دنیا ہے نا شاعر یہاں پر سر اٹھاتے ہیں، جو شاعر ہیں وہ محفل میں دری چادر اٹھاتے ہیں، پر تمہارے شہر میں میت کو سب کاندھا نہیں دیتے، تمہارے شہر میں میت کو سب کاندھا نہیں دیتے، ہمارے گاؤں میں چھپر بھی سب مل کر اٹھاتے ہیں، ہمارے گاؤں میں چھپر بھی سب مل کر اٹھاتے ہیں، ہمارے گاؤں میں چھپر بھی سب مل کر اٹھاتے ہیں۔ یہ جو ہمارے بیٹوں کی طرح چھوٹے بھائیوں کی طرح بیٹیوں جیسی اس طرح بیٹھی ہیں، فرقہ پرستی کہتے ہیں سامپردائکتا۔ عجب دنیا ہے نا شاعر یہاں پر سر اٹھاتے ہیں، جو شاعر ہیں وہ محفل میں دری چادر اٹھاتے ہیں، تمہارے شہر میں میت کو سب کاندھا نہیں دیتے، ہمارے گاؤں میں چھپر بھی سب مل کر اٹھاتے ہیں۔ اور انہیں فرقہ پرستی مت سکھا دینا کہ یہ بچے، انہیں فرقہ پرستی مت سکھا دینا کہ یہ بچے زمین سے چوم کر تتلی کے ٹوٹے پر اٹھاتے ہیں۔ انہیں فرقہ پرستی مت سکھا دینا کہ یہ بچے زمین سے چوم کر تتلی کے ٹوٹے پر اٹھاتے ہیں۔ تھکن کو اوڑھ کے بستر میں جا کے لیٹ گئے، تھکن کو اوڑھ کے بستر میں جا کے لیٹ گئے، ہم اپنی قبر مقرر میں جا کے لیٹ گئے، تھکن کو اوڑھ کے بستر میں جا کے لیٹ گئے، ہم اپنی قبر مقرر میں جا کے لیٹ گئے، اور تمام عمر ہم ایک دوسرے سے لڑتے رہے مگر مرے تو برابر میں جا کے لیٹ گئے۔ تمام عمر ہم ایک دوسرے سے لڑتے رہے، تمام عمر ہم ایک دوسرے سے لڑتے رہے مگر مرے تو برابر میں جا کے لیٹ گئے، تھکن کو اوڑھ کے بستر میں جا کے لیٹ گئے۔ یہاں سے شعر یاد آ رہے ہیں سماج میں، میں اس کے ناز اٹھاتا ہوں، میں اس کے ناز اٹھاتا ہوں، ناز میں نخرے کہتے ہیں ادھر ٹھیک ہے، ادھر یہ کچھ تماشے تو ہوتے رہتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ میں اس کے ناز اٹھاتا ہوں سو یہ ایسا نہیں کرتی۔ یہ پولیس والوں سے میں گزارش کر رہا ہوں آپ لوگ بیٹھ جائیے، جب آپ لوگ زیادہ ہو جاتے ہیں تو حالات خراب زیادہ ہونے لگتے ہیں، آپ تشریف رکھیں۔ یہ شاعری اور کویتا کا معاملہ ہم لوگ خود ہی ٹھیک کر لیتے ہیں، اگر ہمیں بھیجا جائے تو کہیں کوئی جھگڑا نہیں ہوگا تو ٹھیک ہو جائے گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میں اس کے ناز اٹھاتا ہوں سو یہ ایسا نہیں کرتی، میں اس کے ناز اٹھاتا ہوں سو یہ ایسا نہیں کرتی، یہ مٹی میرے ہاتھوں کو کبھی میلا نہیں کرتی۔ میں اس کے ناز اٹھاتا ہوں
میں اس کے ناز اٹھاتا ہوں، سو یہ ایسا نہیں کرتی، یہ مٹی میرے ہاتھوں کو کبھی میلا نہیں کرتی۔ اور شیریہ آپ کی نظر ہے، کھلونوں کی دکانوں کی طرف سے آپ کیوں گزرے؟ کھلونوں کی دکانوں کی طرف سے آپ کیوں گزرے؟ یہ بچوں کی تمنا ہے، یہ سمجھوتا نہیں کرتا۔ واہ 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 واہ، کھلونوں کی دکانوں کی طرف سے آپ کیوں گزرے؟ یہ بچوں کی تمنا ہے، یہ سمجھوتا نہیں کرتی۔ اور شعر اس میں یہ ہے کہ شہیدوں کی زمین ہے جس کو ہندوستان کہتے ہیں۔ واہ، شہیدوں کی زمین ہے جس کو ہندوستان کہتے ہیں، یہ بنجر ہو کے بھی بزدل کبھی پیدا نہیں کرتا۔ واہ واہ، شہیدوں کی زمین ہے جس کو ہندوستان کہتے ہیں، یہ بنجر ہو کے بھی بزدل کبھی پیدا نہیں کرتے۔ بمبئی میں تاج ہوٹل پر جب آتنکیوں کا حملہ ہوا تھا تو کرکرے نے اپنی جان دے دی تھی۔ کرکرے کو اس وقت ہمارے پردھان منتری مکھ منتری تھے گجرات کے، انہوں نے کرکرے کی ودھوا شری کو 1 کروڑ روپے انعام یا امداد کے طور پر دینا چاہا تھا، لیکن اس ودھوا شری نے منع کر دیا پیسے دینے سے۔ غزل کیسے بنائی جاتی ہے دیکھیں، شہیدوں کی زمین ہے جس کو ہندوستان کہتے ہیں، یہ بنجر ہو کے بھی بزدل کبھی پیدا نہیں کرتی۔ اور عجب دنیا ہے، عجب دنیا ہے، تتلی کے پروں کو نوچ لیتی ہے۔ عجب دنیا ہے، تتلی کے پروں کو نوچ لیتی ہے، عجب تتلی ہے پر نوچنے پہ بھی رویا نہیں کرتی۔ واہ واہ، عجب تتلی ہے، عجب دنیا ہے، تتلی کے پروں کو نوچ لیتی ہے، عجب تتلی ہے پر نوچنے پہ بھی رویا نہیں کرتی۔ میں اس کے ناز اٹھاتا ہوں، سو یہ ایسا نہیں کرتی، یہ مٹی میرے ہاتھوں کو کبھی میلا نہیں کرتی۔ واہ، ایک مطلب یہ ہے کہ نہ میں کنگھی بناتا ہوں، نہ میں کنگھی بناتا ہوں، نہ میں چوڑی بناتا ہوں، غزل میں آپ بیتی کو میں جگ بیتی بناتا ہوں۔ نہ میں کنگھی بناتا ہوں، نہ میں چوٹی بناتا ہوں، غزل میں آپ بیتی کو میں جگ بیتی بناتا ہوں۔ اور غزل وہ صنف نازک ہے، غزل وہ صنف نازک ہے جسے اپنی رفاقت سے وہ محبوبہ بنا لیتا ہے، میں بیٹی بناتا ہوں۔ واہ واہ واہ، غزل وہ صنف نازک ہے جسے اپنی رفاقت سے وہ محبوبہ بنا دیتا ہے، میں بیٹی بناتا ہوں۔ میرے آنگن کی کلیوں کو تمنا شاہزادوں کی، میرے آنگن کی کلیوں کو تمنا شاہزادوں کی، مگر میری مصیبت یہ ہے میں بیڑی بناتا ہوں۔ مگر میری مصیبت یہ ہے میں بیڑی بناتا ہوں۔ اور شعر یہ ہے کہ مجھے یہ کھرتیا کے لوگوں کی جو ہماری جو بیٹیاں ہیں ان کی نظر ہے کہ مجھے اس شہر کی سب لڑکیاں آداب کرتی ہیں، مجھے اس شہر کی سب لڑکیاں آداب کرتی ہیں، میں بچوں کی کلائی کے لیے راکھی بناتا ہوں۔ واہ، مجھے اس شہر کی سب لڑکیاں آداب کرتی ہیں، واہ واہ، مجھے اس شہر کی سب لڑکیاں آداب کرتی ہیں، میں بچوں کی کلائی کے لیے راکھی بناتا ہوں۔ اور شعر یہ ہے کہ حکومت کا بندوق سازی کہتے ہیں بندوق بنانے کو، مجھے اس شہر کی سب لڑکیاں آداب کرتی ہیں، میں بچوں کی کلائی کے لیے راکھی بناتا ہوں۔ اور حکومت کا ہر ایک انعام ہے بندوق سازی پر، واہ واہ، حکومت کا ہر ایک انعام ہے بندوق سازی پر، مجھے کیسے ملے گا میں تو بیساکھی بناتا ہوں۔ مجھے کیسے ملے گا میں تو بیساکھی بناتا ہوں، مجھے کیسے ملے گا میں تو بیساکھی بناتا ہوں۔ محبت کرنے والوں میں یہ جھگڑا ڈال دیتی ہے، محبت کرنے والوں میں یہ جھگڑا ڈال دیتی ہے، سیاست
دوستی کی جڑ میں مٹھا ڈال دیتی ہے، محبت کرنے والوں میں یہ جھگڑا ڈال دیتی ہے، سیاست دوستی کی جڑ میں مٹھا ڈال دیتی ہے، اور طوائف کی طرح اپنے غلط کاموں کے چہرے پر حکومت مندر اور مسجد کا پردہ ڈال دیتی ہے، طوائف کی طرح اپنے غلط کاموں کے چہرے پر حکومت مندر اور مسجد کا پردہ ڈال دیتی ہے۔ یہ جو ہماری بیٹیاں بیٹھی ہیں، شعر دیکھیں، یہ میں 5 بیٹیوں کا باپ ہوں، یہ چڑیا بھی میری بیٹی سے کتنی ملتی جلتی ہے، یہ چڑیا بھی، سننا شعر بیٹا، یہ چڑیا بھی میری بیٹی سے کتنی ملتی جلتی ہے، کہیں بھی شاخ گل دیکھے تو جھولا ڈال دیتی ہے، یہ چڑیا بھی میری بیٹی سے کتنی ملتی، یہ چڑیا بھی میری بیٹی سے کتنی ملتی جلتی ہے، کہیں بھی شاخ گل دیکھے تو جھولا ڈال دیتی ہے۔ شعر یہ ہے کہ بھٹکتی ہے ہوس دن رات سونے کی دکانوں میں، بھٹکتی ہے ہوس دن رات سونے کی دکانوں میں، غریبی کان چھدواتی ہے دل کا ڈال دیتی ہے، غریبی کان چھدواتی ہے دل کا ڈال دیتی ہے، غریبی کان چھدواتی ہے دل کا ڈال دیتی ہے، کسی کے زخم پر چاہت سے پٹی، پھر سننا شعر بیٹا دیکھنا، سواگت ہے، کسی کے زخم پر چاہت سے پٹی کون باندھے گا، کسی کے زخم پر چاہت سے پٹی کون باندھے گا، اگر بہنیں نہیں ہوں گی تو راکھی کون باندھے گا، کیا بات ہے، کسی کے زخم پر چاہت سے پٹی کون باندھے گا، اگر بہنیں نہیں ہوں گی تو راکھی کون باندھے گا۔ یہاں بچپن میں بتایا جاتا تھا کہ محبت کرنے والے ایک دوسرے کو اپنا پیغام کبوتروں کے ذریعے بھیجتے تھے کہ کسی کو معلوم نہ ہونے پائے۔ میں شعر پڑھ رہا تھا، بہنیں نہ ہوں گی، ہاں، اگر بہنیں نہیں ہوں گی تو راکھی کون باندھے گا، جہاں لڑکی کی عزت لوٹنا ایک کھیل بن جائے، جہاں لڑکی کی عزت لوٹنا ایک کھیل بن جائے، وہاں پر ایک کبوتر تیرے چٹھی کون باندھے گا، جہاں لڑکی کی عزت لوٹنا ایک کھیل بن جائے، وہاں پر ایک کبوتر تیرے چٹھی کون باندھے گا۔ اور یہ شعر جتنے ہمارے بیٹوں کی طرح یہاں موجود ہیں، بھائیوں کی طرح، ان کی نظر ہے کہ تمہاری محفلوں میں ہم بڑے بوڑھے ضروری ہیں، تمہاری محفلوں میں ہم بڑے بوڑھے ضروری ہیں، اگر ہم ہی نہیں ہوں گے تو پگڑی کون باندھے گا، تمہاری محفلوں میں ہم بڑے بوڑھے ضروری ہیں، اگر ہم ہی نہیں ہوں گے تو پگڑی کون باندھے گا، کسی کے زخم پر چاہت سے پٹی کون باندھے گا، اگر بہنیں نہیں ہوں گی تو راکھی کون باندھے گا۔ اس شعر میں ماں پہ بھی سنانا چاہتا ہوں، سواگت ہے، میں عرض کر رہا ہوں، سواگت ہے، پچھلے دنوں صرف تھوڑی سی توجہ میں چاہتا ہوں، کیونکہ شاعر کا، کوی کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب پہلے زمانے میں جب کبھی سمیلن اور مشاعرے ہوتے تھے، آج سے 30-40 برس پہلے تک، تو یہ ہوتا تھا کہ اس شہر کی مائیں بہت خوش رہتی تھی کہ آج ہمیں بچیوں کو کتاب اور قلم کے بغیر سب کچھ سیکھنے کے لیے کبھی سمیلن میں بھیجنا ہے۔ تو ہم شاعر اور کبھی، ہماری یہ ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے چھوٹے بھائیوں کو کچھ سکھا کے جائیں، کچھ دے کے جائیں، کچھ بتا کے جائیں۔ میں عرض کر رہا ہوں، سواگت ہے، ہماری اردو شاعری جو ہے، ہماری اردو شاعری جو ہے، اس پر مدتوں یہ الزام تھا کہ اس میں آنکھ، کان، ناک، سینہ، کمر، بازو، اسی کی شاعری زیادہ ہوتی ہے، یعنی بالکل کچے گوشت کی دکان۔ جب میں نے غزل کہنا شروع کی، ان دنوں میں کلکتے میں رہتا تھا، پڑھتا تھا، جو ہمارے جو بنگالی دوست تھے وہ ہم سے ہنستے ہوئے اکثر کہتے تھے کہ جو ہمارا
बंगला साहित्य अंग्रेजों से पंजे लड़ा रहा था तो तुम्हारी उर्दू गजल वेश्या के कोठे से उतर रही थी। और ये मुझे ये बात बहुत लगती, लेकिन मैं सोचता हाँ हमारे यहाँ हमारी शायरी में बहुत ज़्यादा गजल में हो गया है, कोई आँख कोई कान ये दुपट्टे को आगे से दोहरा ना ओढ़ो ये वगैरह वगैरह। तो मैंने सोचा कि नहीं, जब एक मामूली सूरत शक्ल की औरत मेरी महबूबा हो सकती है तो मेरी माँ भी मेरी महबूबा हो सकती है। वाह वाह वाह। उस दिन से मैंने ये मिशन बनाया। ये 40-45 साल पहले की बात हो, जब मैंने कोशिश की तो शब्दकोश चीखने लगे, डिक्शनरियाँ उबलने लगी, साहित्यकार अपने बाल नोचने लगे कि गज़ल के माने महबूब से बातें करना है और माँ कैसे महबूब हो सकती है। मैंने सिर्फ ये कहकर बगावत की थी कि अगर आचार्य तुलसीदास के महबूब भगवान राम हो सकते हैं तो मेरी महबूबा मेरी माँ भी हो सकती है। आज मुझे खुशी है कि मेरा जो छोटी सी ज़िंदगी का छोटा सा काम है उसमें यह है कि हमारी खुद किताबों का 7-8 ज़बानों में ट्रांसलेशन है हिंदुस्तान में, लेकिन ये कि हिंदुस्तान की किसी ज़बान में भी गज़ल लिखी जाए तो गज़ल में माँ बहन रिश्ते भाई ख़ानदान और परिवार मौजूद है। मैं सोचता हूँ कि यही मेरा बड़ा काम है जो मैंने छोटा सा काम किया। ये बहुत मामूली सा शायद काम रहा हो, तो मैं कुछ शेर सुनाता हूँ, आप समझता हूँ। स्वागत है, स्वागत स्वागत, पढ़िए। तो जब मैं पिछले दिनों, जैसा आप लोगों को मालूम है कि मैं बहुत बीमार था, तो उसी बीमारी की हालत में अचानक मैंने सोचा कि ये कोई डिस्टर्ब भी बहुत हो रहा है, मैं कुछ और शेर में सुना करके। स्वागत दादा पढ़िए, उधर ध्यान में दीजिए, पढ़िए। भाई सुनना चाह रहे एक बार जोरदार तालियां दादा के लिए। भाई आप सुनने के मूड में नहीं, ध्यान नहीं देने से तो मुल्क का हाल इतना खराब हो गया। ध्यान देना चाहिए। ये क्यों चीखते हैं, ये क्या हंगामा हो रहा है। बहरहाल मैं शेर सुनाता हूँ। तो जब मैं उन दिनों जब मैं बीमार था, एम्स में भर्ती था, तो मैंने सोचा दुनिया में कोई अच्छा काम हो। उस वक्त मेरी उम्र ऐसी होगी 62-63 की। तो मैंने कहा मैंने कोई अच्छा काम भी नहीं किया, कोई मंदिर मस्जिद नहीं बनवाए, कोई नमाज रोज़े बहुत नहीं